السلام علیکم ناظرین۔ رمضان کا مہینہ، گرمی کی تپتی ہوئی ریت اور دو ایسی فوجیں جن میں ایک کے پاس جدید ترین ہتھیار گھوڑے اور ذریں تھیں اور دوسرے کے پاس صرف کھجور کی لکڑیاں، ٹوٹی ہوئی تلواریں اور اللہ پر یقین۔ یہ 17 رمضان المبارک کی صبح تھی، وہ صبح جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا، وہ صبح جس نے شرک کو شکست دی اور حق کو بلندی عطا کی۔ سن 622 عیسوی مسلمان مکہ کے ظالمانہ اذیتوں سے تنگ آ کر مدینہ ہجرت کر چکے تھے، لیکن قریش نے پیچھا نہ چھوڑا۔ انہوں نے مسلمانوں کے گھر، زمین، جائیداد سب کچھ لوٹ لیا۔ دوسری طرف قریش کا تجارتی قافلہ شام سے مال و دولت سے لدا ہوا واپس آ رہا تھا۔ اس قافلے میں ہر مکہ والے کا سرمایہ تھا۔ مسلمانوں نے سوچا، ہماری دولت لوٹی گئی، کیوں نہ اس کا بدلہ لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 313 جان بازوں کے ساتھ مدینہ سے کوچ کیا۔ مقصد ابو سفیان کے قافلے کو روکنا تھا، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابو سفیان نے ہتھیار بھانپتے ہی راستہ بدل لیا اور مکہ میں چیخ پڑا، اے مکہ والو، اپنا مال و دولت کو بچا لو۔ یہ آواز سنتے ہی مکہ میں بھوچال آ گیا، ہر گھر سے ایک جنگجو نکلا، تیار ہو گیا قریش کا سب سے بڑا لشکر۔ 950 سے 1000 سپاہی، 100 گھوڑے، 700 اونٹ، جدید ہتھیار اور زریں۔ دوسری طرف مسلمان صرف 313 افراد، 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور صرف چند تلواریں۔ کافروں کے لشکر کی قیادت کر رہا تھا ابو جہل، جو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ ہم بدر کے کنووں پر شراب پئیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتمہ کریں گے، نعوذ باللہ۔ مسلمان پہلے بدر پہنچ گئے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا۔ حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسی حکمت بتائی جو جنگ کا فیصلہ کر گئی۔ یا رسول اللہ، کیا یہ وہ مقام ہے جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے یا آپ کی اپنی رائے ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ میری رائے ہے۔ خباب بولے، تو پھر ہمیں دشمن کے قریب ترین کنویں پر چلنا چاہیے اور باقی کنویں بند کر دینے چاہیے۔ ناظرین، رات کا وقت تھا۔ جنگ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، اتنا روئے کہ چادر مبارک کاندھے سے گر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو سنبھالا۔ آپ فرما رہے تھے، اے اللہ، اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ 17 رمضان المبارک کی صبح دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ سب سے پہلے قریش کے بڑے بڑے سردار میدان میں نکلے، عتبہ، شیبہ، ولید بن عتبہ۔ مسلمانوں کے لشکر میں سے 3 انصاری نوجوان سامنے آئے تو قریش نے چلا کر بولا، ہمیں تم سے مقابلہ نہیں کرنا، ہم تو اپنا ہم پلہ چاہتے ہیں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بنی ہاشم، اٹھو اور اپنے حق کا دفاع کرو۔ میدان میں اترے حمزہ بن عبد المطلب، علی بن ابی طالب اور عبیدہ بن حارث۔ چند لمحوں میں عتبہ، شیبہ جہنم واصل ہو گئے۔ میدان میں سناٹا چھا گیا۔ پھر شروع ہوئی عام جنگ۔ جنگ عروج پر تھی۔ مسلمان تعداد میں کم تھے، مگر ان کا ایمان پہاڑوں سے بھاری تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے سے باہر نکلے، مٹھی بھر کنکریاں اٹھائیں، قریش کی طرف پھینکیں اور فرمایا، تمہارے چہرے بگڑ جائیں۔ پھر کیا تھا، قیامت برپا ہو گئی۔ قریش کی آنکھوں میں گرد پڑ گئی، ان کے قدم اکھڑ گئے۔ مسلمانوں نے یکدم حملہ کر دیا۔ غزوہ بدر کا نتیجہ تاریخ کی عظیم ترین فتوحات میں سے ایک تھا۔ کافروں کے ابو جہل، امیہ بن خلف جیسے 70 ظالم جہنم رسید ہوئے اور 70 ہی قیدی بنے۔ مسلمانوں میں سے صرف 14 شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے۔ ناظرین،
قیدیوں کے بارے میں مشورہ ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان سب کو قتل کر دو، یہ سرکش ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان سے فدیہ لو، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی رائے کو پسند فرمایا، لیکن قیدیوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ دنیا کی فوجی تاریخ میں مثالی ہے۔ جو غریب تھے انہیں بغیر فدیہ چھوڑ دیا گیا، جو پڑھے لکھے تھے انہوں نے 10 مسلمان بچوں کو پڑھا کر آزادی پائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے ساتھ بھلائی کرنا۔ دوستو، غزوہ بدر صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ یوم الفرقان تھا، وہ دن جب حق اور باطل میں فرق کر دیا گیا۔ یہ وہ دن تھا جب 313 بھوکے پیاسے مسلمانوں نے ساری دنیا کو بتایا کہ اللہ کی مدد صرف بڑے لشکروں سے نہیں بلکہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ وہ دن تھا جس نے بتایا کہ تعداد کبھی کامیابی کی ضمانت نہیں ہوتی، سچائی اور تقویٰ کامیابی کی کنجی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی بدر والا ایمان عطا فرمائے، آمین۔ ہم سب کا اللہ نگہبان۔